موسیٰ وڑائی ہمیں تفصیلات بتا رہے تھے. آپ کو ہب لیے چلتے ہیں جہاں پر آصف علی زرداری میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. ملک سے باہر تھا اس پہ، اور بلوچ دوستوں سے ہمارے یہاں بلوچی میں کہتے ہیں حال حوال کرنے کے لیے. بلوچستان کے بہت سے ایشوز ہیں، مسئلے ہیں، مسئلوں پہ باتیں کی ہیں، کچھ دوستوں کے ساتھ ان کی باتیں سنی ہیں. جہاں ہم نے بلوچستان کو چھوڑا تھا، میرا خیال ہے بلوچستان وہیں کھڑا ہے، اور ہمارے جانے کے بعد بلوچستان کو، ہماری حکومت کے ختم ہونے کے بعد بلوچستان میں کوئی خاص امپروومنٹ نہیں آئی ہے. حالانکہ بلوچستان پیکیج ہم نے دیا، سی پیک کا جو ہمارا کانسیپٹ ہے وہ بیسڈ ہی کے پی پہ اور بلوچستان پہ زیادہ اس پہ زور تھا. مقصد یہ تھا کہ جہاں ٹربلڈ ایریاز ہیں، جہاں وار افیکٹڈ ایریاز ہیں، ان کو آپ اپ گریڈ کریں، وہاں نوکریاں لائیں، وہاں انڈسٹریز لائیں، وہاں آپ ایکٹیویٹیز بڑھائیں، تب جا کے آپ لوگوں کو اپنے ساتھ ملا سکتے ہیں. ان کو لوگوں کو ڈیوائیڈ کر کے اور الگ کر کے ملک میں اسٹرینتھ نہیں آ سکتی. اسی نظریے کے طور پہ ہم نے 18th امینڈمنٹ کی تھی. حالانکہ آج تک تاریخ میں کوئی بھی آپ کو میں نہیں سمجھتا ہوں ایسا پریزیڈنٹ ملا ہوگا جس نے والنٹرلی سرنڈر کیا ہوگا. ایک ہوتا ہے کہ پاور لیے جائیں، ایک ہوتا ہے والنٹیئر سرنڈر. تو میں نے والنٹرلی سرنڈر کیا پارلیمنٹ کو، اور اس لیے کیا کہ پارلیمنٹ مضبوط ہو، پروونسز مضبوط ہو، تاکہ فیڈریشن مضبوط ہو. اینڈ ریزلٹ کیا ہے؟ پاکستان کو مضبوط کرنا. تو کچھ دوستوں کی چھوٹی سوچ پہ، کم عقلی پہ ہمارے ملک کی کچھ بڑی غلطیاں ہو جاتی ہیں، بڑے ایشوز ہو جاتے ہیں، جو پھر جسے کہتے ہیں سیاح لگتے ہیں ان کو گھاؤں کو بھرنے کے لیے. تو یہ ہمارے 5 سال میں ہم نے گاؤں کو بھرنے کی کوشش کی ہے، اور اس کے اوپر ابھی بھی کام کرنے کی ضرورت ہے، اور بھی ضرورت ہے. ابھی ان کا دل جو ہے وہ بھی دکھی ہے. ابھی تک بلوچستان کے زخم جو ہیں وہ دھلے نہیں ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ فیڈرل گورنمنٹ کو، ہمیں اور پورے پاکستان کو بلوچستان کے پرابلمز کو مل کے سالو کرنا چاہیے. سوری، میں آپ کی آواز نہیں آئی. میں نے تو کبھی تیتر کا بھی شکار نہیں کیا بھائی. تو شیر کے شکار کی بات کرتا ہے، سمجھے؟ یہ تو دوستوں کی سوچ ہے. میں تو دعا پہ آیا. صاحب آپ آئے ہو، یقیناً ایک تعزیتی دورے پر یہاں آئے ہو، لیکن چونکہ سابق صدر بھی رہے اور پارٹی کے سربراہ بھی ہیں، تو کیا آپ کی آمد سے جو نئی سب بندیاں ہو رہی ہیں، چونکہ 1 سال کے بعد عام انتخابات ہونے جا رہے ہیں، تو کیا آپ نئی سب بندیوں کے حوالے سے بھی کچھ آئے ہیں؟ اور آپ یقیناً آپ کہیں گے کہ جس طرح بلوچستان آپ نے جہاں چھوڑا تھا اور بلوچستان وہیں کڑا ہے، تو نئے بلوچستان کو نئے سفر کے آغاز کے لیے تو آپ نئی سب بندی کرنے آئے ہیں بلوچستان میں؟ آپ کے یہاں کوئی پرسے پہ آتا ہے تو اخباروں کی بات کرتا ہے یا نیوز کی بات کی جاتی ہے؟ مجھے آپ بتا دیں. تو اگر ان کے پاس میں پرسے پہ آیا ہوں تو کیا میں ان سیاست کے اوپر بات کروں گا؟ اسپیشلی جب مجھے پتہ ہے اور میں ان کو رسپیکٹ کرتا ہوں. بھائی ایک دوسری پارٹی میں ہیں، وہ اپنی جگہ پہ، مگر ہمارے بلوچ ہیں، ہمارے دوست ہیں، ہمارے ہمسائے ہیں، ہمارا واسطہ ہے. 3 پشتوں سے ہمارے واسطے ہیں، دوستوں سے. تو یہ سیاست کا دن نہیں ہے، یہ ہمارا ان کے ساتھ افسوس میں آئے ہیں، افسوس کا دن. لوگوں کو پتہ ہے، آپ کو پتہ ہے، مجھے پتہ ہے، بچے بچے کو پتہ ہے کہ انڈیا ضرور انوالوڈ ہے افغانستان میں، ورنہ وہاں سے اتنی بڑی انسرجنسی ہمارے خلاف نہیں کرائی جا سکتی. اب سوال یہ ہے کہ افغانوں کو رجوع کرنا یا انٹرنیشنل فورسز کو اس طرف رجوع کروانا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب کی حکومت کا فیلئر ہے کہ جو آج تک فارن منسٹر ہی نہیں ہے تو وہ پوسٹ آفس ہی نہیں ہے. تو آپ خط کیسے ڈالو گے؟ مطلب کہ جس کا 4 سال میں فارن منسٹر نہ رہا ہو، اس حکومت کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں؟
बेटा क्रिकेट मेरी फेवरेट गेम नहीं है। सर ये बता दीजिए कि इरफान मरवत जो है उसके हवाले से खबरें आई कि पीपल्स पार्टी में शमूलियत हुई है, लेकिन फिर ये भी खबरें आई कि कुछ अंदरूनी हरकतों से मुखालफत हुई, खासकर आपकी साहबजादियों की तरफ। क्या मामला रहा है इरफान मरवत से हमारा वास्ता है। इरफान मरवत ज़रूर कराची में रहते हैं, हमारा उठना बैठना है, पहले एक दफ़ा हमारी पार्टी में भी रहे हैं, तो मुलाकात हुई थी। अभी पार्टी में आने की या ना आने की बात तक बात नहीं पहुंची, तो कुछ दोस्तों ने एक अफवाह फैला के जिसे कहते हैं ना ट्विटर ब्रिगेड को वो एक्टिव कर दिया, तो ये होता रहता है। ये बताइए PSL लाहौर में कराने फैसला जो है वफाकी हुकूमत का, उसको कैसे देखते हैं, क्योंकि इमरान खान उसको एक अहमकाना फैसला करार दे चुके हैं। देखें ना, PSL आई थिंक मियाँ साहब या जो भी इसके ऑथर हैं, वो एक पब्लिक शो करना चाहते हैं कि जी पंजाब कितना पीसफुल है। तो मेरी नज़र में इट इज़ अ डिफ़िकल्ट डिसीजन, सिक्योरिटी रिस्क ज़रूर है। हमने APC मंगाई है, APC में सब पॉलिटिकल फोर्सेस के साथ बैठ के कंसेंसस डिसीजन उसमें हम लेंगे। मैं समझता हूँ मर्दमशुमारी पे भी हमें सब पॉलिटिकल फोर्सेस को बैठ के सोचना पड़ेगा, इसलिए कि बहुत से हमारे यहाँ दूसरे मुल्कों के दोस्त आए हुए हैं जो कि लोकल्स को अनएक्सेप्टेबल हैं, और वैसे भी पॉपुलेशन कोई मुल्क भी नहीं चाहेगा। आप सोचें कि यूरोपियंस को ब्रिटेन जो है वो नहीं आने दे रहा, तो आप बात कर रहे हैं कि न सिर्फ उनकी कॉन्स्टिट्यूंसीज को चेंज करने के लिए आप बात कर रहे हैं कि पूरी एक कौमियत चेंज हो जाएगी, बलोची कस्टम चेंज हो जाएगा, बलोच माइंडसेट चेंज हो जाएगा, बलोचों का कल्चर चेंज हो जाएगा। अगर मैं बंगाल से इमिग्रेशन शुरू करवा दूं तो आप सोचें कि 50 लाख बंगाली आते हुए केयर नहीं करेंगे, तो बड़ा मसला हो जाएगा अगर बंगाली पर बैठ जाएंगे आके बलूचिस्तान में। आखिरी सवाल बस। आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही वैसे। आखिरी सवाल। उम्मीद तो यही है, इंशाल्लाह हो जाएगी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी हब में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे और कहा कि जिस मुल्क का वज़ीर ख़ारजा ना हो उसके बारे में क्या कहूँ, 4 साल से वज़ीर ख़ारजा का ना होना उनके बारे में ये कहा जा सकता है कि क्या इंतज़ामात किए जा रहे होंगे। उसके साथ साथ आसिफ अली जरदारी आज पहुँचे थे हब, जहाँ पर उन्होंने अफसोस किया। सहाफ़ियों के सवालात का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि वो यहाँ पर अफसोस के लिए आए हैं, पुरसा देने के लिए आए हैं, सियासी गुफ्तगू के लिए नहीं आए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि 4 साल से जिसका वज़ीर ख़ारजा ना हो उस हुकूमत के बारे में मैं क्या कहूँ। शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी हब में मौजूद हैं, वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे और आसिफ अली जरदारी का कहना था कि कम अकली में बहुत बड़ी गलतियां हो जाती हैं और कुछ ऐसे ना अकल लोग हैं, कम अकल लोग हैं जिनसे बहुत बड़ी गलतियां हुई हैं। कम अकली पर बड़ी गलतियां हो जाती हैं और जिन्हें भरने में सदियां लग जाती हैं, कहना था ये शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी का, जो कि हब में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे।